والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جے میں آقا دے دیوانے آقا تے درود پڑھ دیں ان ذرا مل کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ آقا تیری ذات بہت بلند ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے، لیکن تیرا نام آ جائے تو احمد رضا اس پہ بھی جاں مارنے کے لیے تیار ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل سنت، استاذ العلماء، جرنیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عثمان عتیق صاحب، صدر مدرس شعبہ درس نظامی ادارہ معین الاسلام بیربل شریف، بدرہ برادرم حافظ صاحب کا حکم پہنچا، نہ میں کوئی نقیب ہوں نہ کوئی خطیب ہوں، جو کچھ بھی ہوں اساتذہ کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ میں تو وہ ہوں جسے نہ بولنا آتا ہے نہ بولنے کا ڈھب اور سلیقہ آتا ہے، بس ان کی نگاہ تھی، انہوں نے پکڑا ممبر پہ بٹھا دیا، تب سے مالک کا کرم ہے آج تک کانڈ نہیں لگی۔ اور میں نے پہلا خطاب بھی جھابریاں میں کیا تھا باقاعدہ جمعے کے لیے، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں امان صاحب، اکبر صاحب، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد اس اساتذہ کی دعاؤں سے 15 مرتبہ آل پاکستان مقابلوں میں پوزیشن لینے کا شرف حاصل ہے، اور یہ تحدیث نعمت کے لیے ہے، کوئی بڑھاوا نہیں ہے۔ اساتذہ کے سامنے اتنا کہہ دینا تو اس سے دعا مل جاتی ہے، اور دعا سے سبھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے لیے جو آج موضوع رکھا گیا، اس کے لیے میں علیحدہ سے مبارکباد استاذ محترم کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور حافظ صاحب، ظالم ہے وہ قوم جو اپنے محسنوں کو بھول جایا کرتی ہے،
جو اپنے محسنوں کے کارناموں کو یاد نہیں کرتی، وہ ظلم کرتی ہے۔ اور آج کے دور میں جبکہ رافضیت اور خارجیت اپنے اوج کمال پہ پہنچ چکی ہے، تو نام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام سے منعقدہ جلسہ کرانا اور اس میں آنا باعث تحدیث بھی ہے اور باعث نعمت بھی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اگر احمد رضا کو صحیح سانچے میں ڈھال کے اور پرکھ کے سمجھا جائے تو احمد رضا آقا کے عشق کی بھٹی میں جل کے آقا کے عشق میں فنا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ احمد رضا کیا تھا؟ لوگ اٹھے اور چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے دارالندوہ میں، اور اس کا موضوع ایک ہی تھا کہ یہ جو نہ تیروں سے ڈرتے ہیں نہ یہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، یہ تو دشت اور دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ اور اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ قوم نہ تلواروں سے ڈرنے والی ہے نہ تیروں سے ڈرنے والی ہے، بلکہ یہ تو تیروں کے آگے کھڑے ہو کے کہتی ہے ستم کر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ تو تلواروں سے نہیں ڈرتی، تیروں سے نہیں ڈرتی، تو اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے کہ یہ قوم پست پہ آ جائے۔ تو انہوں نے جو میٹنگ کی اس میں ایک اہم اعلان کیا، انہوں نے کہا بس اتنا کرو کہ ان کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے، یہ جب بھی سینہ چوڑا کرتے ہیں آقا کی محبت میں کیا کرتے ہیں، آقا کے پیار میں کرتے ہیں، ان کے دل سے آقا کی محبت نکالو۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ پھر ہونے لگا آقا کی محبت کو نکالنے کے پروپیگنڈے ہونے لگے۔ اٹھائیے کتابیں، کتابیں بول بول کے اور چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہیں اور زمانے کو بتاتی ہیں، ہاں ہاں جباؤ دستار میں ملبوس لوگ آقا کی عزت پہ حملہ آور ہوئے، آقا کے مقام کو گھٹانا چاہا، آقا کے مقام کو گھٹاتے گھٹاتے آقا کی عزتوں پہ حملے ہونے لگے۔ کبھی علم غیب مصطفیٰ پہ حملہ، کبھی نورانیت مصطفیٰ پہ حملہ، کبھی بشریت مصطفیٰ پہ حملہ، حملوں پہ حملے ہونے لگے۔ اب چشتی تڑپ رہا تھا، قادری تڑپ رہا تھا، سہروردی تڑپ رہا تھا، نقش بندی تڑپ رہا تھا کہ اتنے میں رب کائنات نے تسلی دی، او چشتیوں نہ گھبراؤ۔ ذرا ٹکا کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ چشتیوں مت گھبراؤ، قادریوں مت گھبراؤ، سہروردیوں مت گھبراؤ، تمہیں بچانے کے لیے دیکھو بریلی میں مولانا نقی علی خان کے ہاں احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے۔ احمد رضا آیا، یہ چونکہ مدرسہ بھی ساتھ اٹیچ ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ 4 سال کی عمر مبارکہ ہے کہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا آ گیا۔ آپ کی سبحان اللہ لفظوں سے بہت کم ہے، دیکھتے ہیں اگلے جملے پہ کیسے آتی ہے کہ ابھی 14 سال بھی مکمل نہ ہوئے تھے، احمد رضا چشم فلک نے دیکھا کہ جس مسند پہ احمد رضا تشریف فرما تھے اسی کے آگے ٹیبل پہ کتابیں لگی تھی۔ احمد رضا کا قد چھوٹا تھا، کتابوں کا قد بڑا تھا۔ احمد رضا 14 سال سے پہلے مسند افتاء پہ تشریف فرما ہوئے اور آنے والوں سے پوچھا کرتے، میاں عربی میں فتویٰ چاہتے ہو عربی میں ملے گا، فارسی میں فتویٰ چاہتے ہو فارسی میں ملے گا، اردو میں فتویٰ چاہتے ہو اردو میں ملے گا، انگریزی میں فتویٰ چاہتے ہو انگریزی میں ملے
کا نام نہیں ہے۔ کتابوں کی دنیا میں مرد فقیہ کو احمد رضا کہتے ہیں، محدثین کی دنیا میں مرد محدث کو احمد رضا کہتے ہیں، محققین کی دنیا میں سب سے اعلیٰ پائے کے محقق کو احمد رضا کہتے ہیں، شاعری کی دنیا میں اقبال جس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسان الہند کہتے اسے احمد رضا کہتے ہیں، اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ احمد رضا، اب ذرا سنیے، اعلیٰ حضرت نے کہا ذرا میں اپنی تعریف خود کرواتا ہوں۔ اب صاحب اعلیٰ حضرت نے خود بتلایا کہ احمد رضا شہد کی ایسی مکھی کا نام ہے، احمد رضا شہد کی ایسی مکھی ہے کہ جس کے شہد کا جواب نہیں ہے۔ جب اپنوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسا شہد تقسیم کرتے ہیں گویا کہہ رہے ہوں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یہ شہد تھا جو احمد رضا تقسیم کر رہے تھے، اور جب منافقین کی باری آئی کہا احمد رضا شہد کی ایسی مکھی ہے کہ جس کے شہد کا بھی جواب نہیں، اور ایسی مکھی ہے کہ جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں۔ ہاں جب ان کی باری آئی تو کہا سنو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ وہ جب تم اپنے برادری کے دشمن کو مروت سے نہیں بلاتے، اپنے خاندانی دشمن کو مروت سے نہیں بلاتے، تو یاد رکھنا جو آقا کا دشمن ہے، احمد رضا کا مسلک یہ ہے کہ آقا کے دشمن کو مروت سے نہیں بلانا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہاں پر چاہیے تھا کہ آپ کی مرکزی جامع مسجد سے نعرہ رسالت کی گونج آتی، اعلیٰ حضرت عشق و محبت، یہ نعرہ میں نے لگانا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ نہیں یہ شرمانے کی جگہ نہیں، ذرا ٹکا کے بولو ساتھیو، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، احمد رضا عشق کا بھی منبع ہے، احمد رضا محبت کا بھی منبع ہے، احمد رضا علم کا بھی منبع ہے، احمد رضا نگاہ کا بھی منبع ہے، احمد رضا ساری کائنات کے علوم کو دسترس رکھنے والا احمد رضا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اساتذہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، فقط علم ہو تو تباہ کر دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فقط علم ہو، کتابیں یاد ہوں اور اسے عشق کی بھٹی میں نہ سلگایا جائے، وہ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ فقط نگاہ ہو اور پھر اس میں عشق نہ ہو، وہ بھی تباہ کر دیتا ہے۔ میں استدلال کروں گا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے، وہ کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ سبحان اللہ، عقل کے مرشد کو عشق کہتے ہیں، عقل کے مرشد کو عشق کہتے ہیں، نگاہ کے مرشد کو عشق کہتے ہیں۔ فرمایا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کدائے تصورات۔ عقل کا مرشد عشق ہے۔ آگے فرمایا اگر عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہو تو سنو، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، اور یہ عشق
عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. یہ عاشق تھا احمد رضا، آقا کے عشق میں مر جانے والا، آقا کی محبت میں مر مٹنے والا، آقا کے پیار میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والا، یہی احمد رضا ہے. جب مدینہ کے خارزار راہوں پہ چلتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، احمد رضا نکال کے سینے پہ چبھو کے کہتے ہیں اے خار صحرائے نبی. سبحان اللہ اونچا کہہ دیں آپ. اے خار صحرائے نبی، ہائے ہائے پاؤں سے کیا کام تجھے. اے خار صحرائے نبی، تم تو کہتے ہو آقا کی گلیاں، آقا کا گنبد، احمد رضا کا عشق کیا تھا. کہا اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے. نکالا دل میں چبھو کے کہا آ میری جان، دل میں ہے رستہ تیرا. ایسے عاشق کو احمد رضا کہتے، ایسے عاشق صادق کو احمد رضا کہتے ہیں، ایسے محقق کو احمد رضا کہتے ہیں. لوگوں نے ترجمے کیے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے محراب و منبر کے وارثین، بڑے بڑے دارالعلوم کے فضلاء نے جب ترجمے کیے تو ترجمے کیا کیا کیے، اور جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو کیا کیا. اللہ اکبر. حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ قرآن کریم حیا والی ایسی عورت کو کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم گویا حیا والی ایسی عورت ہے جو گھونگھٹ ڈال لیتی ہے جب تک کوئی عشق الہی اور عشق نبی کا صحرا پہن کے نہ آئے. قرآن گھونگھٹ نہیں اٹھاتا، قرآن گھونگھٹ نہیں اٹھاتا، وہی گھونگھٹ پہنا رہ گیا. بسم اللہ کا ترجمہ جب کرنے لگے تو کہنے لگے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہنے لگا شروع اللہ کے نام سے. احمد رضا کے سامنے گھونگھٹ اٹھ گیا کیونکہ احمد رضا عاشق تھا، احمد رضا عاشق تھا. گھونگھٹ اٹھا، ترجمہ کیا کیا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کہا جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پھر شروع میں شروع کہاں سے آیا؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پھر شروع میں شروع کہاں سے آیا؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پھر پڑھو اللہ کے نام سے شروع کرتا. ایسے کو احمد رضا کہتے. جب آیت آئی ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، احمد رضا نے ترجمہ کمال کیا. جب آیت آئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ترجمہ کرنے والوں نے کہا گویا اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. حضور کے متعلق لکھا کہ گویا اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. کسی نے کہا جو اگلے ہو گئے وہ معاف کرے، جو پچھلے ہو گئے وہ معاف کرے. احمد رضا نے کہا تمہارے آگے گھونگھٹ نہیں اٹھایا قرآن نے. آپ کی سبحان اللہ کم ہے، جملہ بہت وزنی ہے. کہا اگر ترجمہ مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، قرآن یہاں کہہ رہا ہے آقا اللہ آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں کے بھی معاف کرے، آپ کے پچھلوں کے بھی معاف کرے. احمد رضا کو سمجھا نہیں ہے. جب ترجمہ کرنے پہ آئے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو کسی نے لکھا میں نام نہیں لے رہا، ترجمے اٹھائیں پڑھیں آپ کو سارے روشنیاں ہو جائیں گے انشاءاللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایک نے لکھا اللہ نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا. ترجمے اٹھائیں آپ کے گھروں میں پڑھیں. اللہ نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا سو راہ سجھائی. کسی نے کہا اللہ نے تمہیں گمراہ پایا سو راہ دکھائی. اب احمد رضا کا نام سنو، ترجمہ سنو، اور اس جامعہ مسجد میں سبحان اللہ پکارو اور ناز کرو اپنے مقدر پہ، ناز کرو اپنے عقیدے پہ. ہمارا عقیدہ ایران سے نہیں بنا ہے، ہمارا عقیدہ کہیں ہندوستان سے نہیں بنا ہے، ہمارا عقیدہ مسجد نبوی میں صدیق اکبر نے بنایا ہے.
قرآن میں ووجدہ کا ضالًا فہدیٰ کا ترجمہ احمد رضا نے کیا کیا؟ کسی نے کہا بھٹکا ہوا پایا، کسی نے کہا گمراہ پایا، احمد رضا نے ترجمہ کیا۔ میں نے ترجمہ آہستہ کہنا ہے، آپ کی سبحان اللہ میں نے دیکھنی ہے کہ آپ کس انداز میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ احمد رضا نے کہا آقا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں دل گرفتہ پایا، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، سو اپنا رستہ دکھایا۔ جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، اب یہ میرا تخیل ہے گویا، تبھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ گویا جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، پھر فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ میرا یار میرا اتنے نیڑے ہوا کہ تمہاری کمانوں سے بھی نیڑے۔ ایسے کو احمد رضا کہتے ہیں۔ احمد رضا کسی عام کا نام نہیں ہے، احمد رضا خاص کا نام ہے، احمد رضا محدث کا نام ہے، احمد رضا محقق کا نام ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین جو میتھمیٹکس میں ماہر تھے، ریاضی کے ماہر، ریاضی دان اور ریاضی کو سمجھنے والے، ان کے ہاں ایک سوال میں دقت آئی، ریاضی کا سوال تھا، ان کے ہاں دقت آئی، جانے لگے جرمنی کا ٹکٹ لے لیا کہ وہاں جا کے حل کرواتا ہوں۔ کسی نے کہا بریلی جاؤ، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ مولوی احمد رضا بیٹھا ہے، وہاں جا کے مسئلہ پوچھو حل کرواؤ۔ بڑے طنز سے دیکھ کے کہا مولوی اور ریاضی، اللہ اکبر۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر جب بریلی آیا، میرے احمد رضا نے عصر کی نماز پڑھائی، پیچھے کی جانب منہ کیا، کہنے لگا ریاضی کا مسئلہ ہے۔ احمد رضا نے کاپی اٹھائی، پینسل اٹھائی، کہا بتا۔ اس نے کہا علی جا اتنا دقیق مسئلہ ہے کہ میں کہاں سے پھر آیا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے مصلے پہ آپ حل کر لیں گے، الگ سے ٹائم عنایت کیجئے۔ احمد رضا نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے دامن میں خیرات کہاں سے آئی ہے، تمہیں نہیں پتا میرے دامن میں سوغات کہاں سے آئی ہے۔ احمد رضا نے کہا تو بتا، آگے میں جانوں میرا کام جانے۔ اب وہ ریاضی دان لکھواتا رہا، احمد رضا لکھتے رہے، سوال ختم بعد میں ہوا تھا، احمد رضا نے جواب بتایا اور زمانے کو بتایا کہ ہمارے دامن میں جو خیرات ہے وہ آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ریاضی دان جس پہ ناز کرے اسے احمد رضا کہتے ہیں، محدثین جس پہ ناز کرے انہیں احمد رضا کہتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے، گورنر مدینہ کو بتایا گیا کہ احمد رضا آیا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ گویا نبی کا علم غیب خدا کے علم غیب کے برابر ہے، وہ ایسے عقیدے رکھتا ہے۔ جب بتایا گیا، گورنر مدینہ نے ایک پرچہ تیار کیا، سوالیہ، اور بھیجا احمد رضا کے پاس، اسے حل کر کے بھیجے۔ احمد رضا نے وہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس لائبریری نہیں ہے، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ احمد رضا نے کتاب لکھی، پوری کتاب، اور عربی میں لکھی، اور لکھ کے عرب کے بڑے بڑے جید علماء کے سامنے رکھی اور رکھ کے کہا اسے پڑھو۔ اب گورنر مدینہ پڑھتا گیا، سر دھرتا گیا اور کہنے لگا واللہ یہ ہندوستان کا عالم کتنا کمال لکھتا ہے۔ اس نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ اور ہے، آقا کی محبت میں غرق ہے، آقا کی محبت میں مست ہے۔ پھر جب علماء نے یہ دیکھا، پھر چشمہ فلک نے دیکھا کہ عرب کے علماء اور اجل علماء وہ آتے، کتابیں لے کے آتے اور کہتے ہمیں ایک حدیث پڑھائیے تاکہ ہم قیامت تک ناز کریں کہ ہم جس کے شاگرد ہیں اس کا نام شاہ امام احمد رضا ہے۔ احمد رضا ایسی شخصیت کا نام ہے، اللہ اکبر۔ سائنس کے میدان میں آئے، البرٹ نے دعویٰ کر دیا فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹس میں قیامت آ جائے گی۔
اس نے پیشن گوئی کی، سارے پریشان، خط لکھے گئے، دیوبند بھیجا گیا، سہارنپور بھیجا گیا، ندوہ بھیجا گیا کہ کوئی تو بتاؤ، کیلکولیشن کرو بھلا کوئی ماجرا ایسا بھی ہے۔ کسی نے خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ لوگوں نے کہا اب کہیں سے کام نہیں بنے گا، احمد رضا کے پاس چلو۔ احمد رضا کے پاس لایا گیا، احمد رضا نے کیلکولیشن کی، اور اب یہ سنیے ذرا، احمد رضا نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اخباروں میں چھپوا دو، صحیفوں میں لکھوا دو، احمد رضا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت آئے گی، اس دن اگر ایک پتا بھی ہل گیا آ کے احمد رضا کو پکڑ لینا۔ ایسے کو احمد رضا کہتے۔ ہائے، مدینہ میں بیٹھے، آ کے بیٹھے حضور کے گنبد کے سامنے اور کہنے لگے حضور جانے جانا، بند آنکھوں سے بڑی بار زیارت کی ہے، بند آنکھوں سے تو بڑی بار دیکھا ہے، آج ایسا کرم ہو جائے کہ یہ آنکھیں کھلی ہوں اور ان کھلی آنکھوں کی پتلیوں میں جلوہ یار آ جائے، ان آنکھوں کی پتلیوں میں آقا تشریف لے آئے اور زیارت ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، احمد رضا بیٹھ کے کہتے ہیں اٹھا دو پردہ۔ آپ کی سبحان اللہ بہت کم ہیں جملوں سے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو گیا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ اکبر، کرم نہیں ہوتا۔ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لکھا، ہائے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ یہ مدینہ میں احمد رضا نے لکھا تھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں۔ آپ اس لہجے کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کے گنبد خضرا سے پردہ ہٹا، مکھڑا نظر آیا۔ مکھڑا جب نظر آیا نا احمد رضا کو، احمد رضا پھر بے ساختہ پکار اٹھے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ہائے ہائے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جب لوگوں نے تول تول کے بیان کیا شان کو، بس آخری بات اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لوگوں نے تول تول کے کہا اتنا دیا اتنا نہ دیا، اتنا دیا اتنا نہ دیا، اتنا دیا اتنا نہ دیا، تول تول کے جب آقا کی شان کو بیان کیا، احمد رضا نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ہائے ہائے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب لوگوں نے کہا ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے، احمد رضا نے کہا چپ کرو، تمہارے جیسے لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی آتشم و سخا کا آتم، انا فی آتشم و سخا کا آتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ جب لوگوں نے تول تول کے کہا کہ آقا نور ہیں کہ بشر، آقا نور ہیں کہ بشر، احمد رضا نے کہا چپ کرو، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تم کہتے ہو آقا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے کہا آقا زندہ بھی ہیں کہ نہیں، باتیں اتنی کہ احمد رضا نے کہا چپ کرو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آپ کی سبحان اللہ بہت کم ہے لیکن میں کہہ جاؤں گا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ اگلا جملہ احمد رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب کسی نے کہا نا دیکھو آقا کیسے جا رہے ہیں، کہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا نقاب اٹھنے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اس کو احمد رضا کہتے۔ کیا کیا بتاؤں، کتنا بتاؤں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ احمد رضا سا پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ احمد رضا ایسا ہمہ جہت بندہ ہے کہ آج تک فتاوی رضویہ 30 جلدوں پہ شاہد ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں بول بول کے کہہ رہی ہیں کہ تم احمد رضا کو صرف شاعر کہتے ہو، احمد رضا کو صرف تم شاعر کے گردانتے ہو نا، احمد رضا محقق کا نام ہے، احمد رضا محدث کا نام ہے، احمد رضا شاعر کا نام ہے۔ وہ جب کسی نے محسن کاکوروی نے کہا تھا کہ دیکھو احمد رضا میں نے شعر کہا ہے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، احمد رضا نے کہا چپ کرو، کیا کہہ دیا، ایسے کہو کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ وہ جب کہہ رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا کہ داد دی جائے، کہنے لگا کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ اتنا بڑا بندہ پھر آخر میں کہہ گیا آقا یہ ان کے لیے ہوں، آپ کے لیے، تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہی احمد رضا ہے۔ گرامی قدر سامعین، دعا ہے اللہ کریم احمد رضا اور پیغام احمد رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب